لومڑی اس کو کھاتی رہے, اس کا دھندا چلتا رہے, اور آپ جناب جے جے کار کرتے رہیں بیٹھ کے. امام ابو حنیفہ نے جیل قبول کر لی, شہادت قبول کر لی, حکمرانوں کے چکر میں آ کے دین کے اوپر سودا نہیں کیا. یہ لوگ جناب والا آپ کو یزید دیکھیں, بات یہاں تک ہے. اور یہی مسئلہ ہے اصل میں, پھڈا یہی ہے, یہی سوچ ہے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین سکون تھے, جن حسن و حسین کے لیے وہ نماز کے اپنے سجدے لمبے کر دیتے تھے, جن کے لیے روتے رہے, وہ غلطی پہ تھے, ان کو سمجھ نہیں آئی. یزید کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. ان کو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی زیادہ حدیثیں ان کو سمجھ آ گئی ہیں. اب جب یزید کو آپ ٹھیک سمجھیں گے تو آج کے ہر چول آدمی کو جو کسی بھی طرح حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کو آپ ٹھیک سمجھیں گے. آپ یہی کہیں گے کہ وہ جو کر رہا ہے. اب محمد بن سلمان کی آپ اطاعت کر لیں جی, کل تک اڈے دے کے امریکہ کو ان کے کر رہا تھا. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا I did not expect I didn't think that he would kiss my ass. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد بن سلمان میرا پچھواڑا چاٹے گا, اپنے دفاع کے لیے میری منتیں کرے گا. یہ عزت دی ہے یہود و نصارہ نے. اب ان حکمرانوں کی اطاعت کریں آپ. یہ حکمران جو علماء حق کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, امام کعبہ کی تذلیل کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے لیے محل بنا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے اڈے بنا رہے ہیں, کھول رہے ہیں وہاں پہ, ان کے لیے بار بنا رہے ہیں, کنسرٹس کروا رہے ہیں. اور مسلمان کوئی کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے اگر کہہ دینا کہ فلسطین کے حق میں کچھ کر لو حکمرانوں, بے شرمی نہ کرو, اس کو پکڑے ہوئے جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, پھر نہ علماء کی عزت رہتی ہے, نہ پھر اس سینے کی عزت رہتی ہے جس میں قرآن ہو, کتنی نمازیں انہوں نے آپ کو پڑھائی ہوں, پوری امت نے اس کے پیچھے سجدے کیے ہوں, پھر ہمارے لیے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. یہ ہے, یہ سوچ ہے, اور یہ حالات ہیں, اور یہ ہمارے دماغ ہیں, اور اسی سوچ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا, اسی سوچ نے. جی اور کسی نے کو کرنی ہے بات تو کر لیں جی. اور ہاں ایک اور پوائنٹ, چونکہ سدھو صاحب دوبارہ واپس نیچے ہیں تو میں ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کرتا بات, اب وہ سن رہے ہیں. آپ انہوں نے آتے ہی کیا فرمایا, آپ لگا کے بیٹھے ہوں گے کوئی ٹاپک فرقہ واریت کے لیے, ہم سچ بولیں تو فرقہ واریت ہو جاتی ہے. اور آپ جس کو کہہ رہے تھے میرا بھائی ہے, وہ نیچے جی رافضی یہ رافضی وہ, اس سے نہیں فرقہ واریت ہوتی, ان کاموں سے نہیں ہوتی. یا تو پھر آپ کھل کے ان کو کافر کہو, مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ ختم. یہی میں نے جھٹکا سوال اسی لیے کیا تھا کہ کیا آپ شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں. جواب دیتا ہم شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں, تو ان کا قتل کرنا جائز ہے, صاف بات ہے یار, قتل کراؤ تے کام مکاؤ, مارو سارے شیعہ نو پھڑ کے تو کام مکاؤ, ختم کرو. اب وہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ کر گیا ہے کہ اس کے حدیث کے مطابق یزید کی اطاعت کرنا ضروری تھی. جس نے اطاعت نہیں کی اس نے حدیث کی نافرمانی کی, اس نے رسول اللہ کے کلام کی نافرمانی کی ہے. یہی کہہ کے گیا نا وہ. تو یہی مطلب تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر اس حدیث کی یہی شرح ہے کہ یزید جیسے بندے کی بھی اطاعت کرنی چاہیے, تو پھر یہی مطلب ہے. تو پھر یار یہ مطلب یہ نہ کریں نا, یہاں پہ آپ یہ نہ کریں. ایر مرد کا بچہ ہے تو فیس ٹو فیس بات کر, یہ کر وہ کر. اور بھائی یار آپ بدماش لوگ ہیں بھائی, آپ سے ہم نے کیا بات کرنی ہے. آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, ذاتیات پہ, 2 دن بعد آپ ماں بہن کی گالیوں پہ, ویڈیوز بنانے پہ آ جاتے ہیں. یہ حرکتیں آپ شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ سے بندہ بات کرے؟ کوئی سینسیبل بات اگر آپ نے کرنی ہے کوئی امت کے حق میں کہ اس وقت ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, ہمیں اتحاد کرنا چاہیے, یہ شیعہ سنی کے ڈرامے بازیاں اس موقع پہ نہ کریں. خدا کا واسطہ ان چیزوں کو چھوڑ. اگر تو کوئی سنجیدہ بات کرنی ہے تو آپ کریں. یہی کچھ کرنا ہے, لسی بنانی ہے, دھمکیاں لگانی ہیں. 2 دن میں آپ لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو, 4 دن کے بعد آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی موضوع پہ ہمارا اتفاق ہو گیا جی ہم نہیں کریں گے. یہی میں آپ کو 2-3 مہینے پہلے بھی یہ پیٹ رہا تھا کہ یہ تماشے نہ کیا کریں, یہ ساری حرکتیں. آپ لوگ پھر آ جاتے ہیں ذاتیات کے اوپر. اتنی سی برداشت ہے ہماری چھوٹی سی پہ دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں نکالنا, گندی حرکتیں کرنا, ویڈیوز بنانا, یہ ساری حرکتیں کرنا. تو کیا بندہ آپ سے بات کرے یار؟ آپ کو اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلیں. یہ وقت نہیں ہے. یہ اسی طرح کی یہ چھوٹی بونی حرکتیں کرتے رہیں گے, مارے جائیں گے. یہود و نصارہ مار کے کھا جائیں گے, ہمیں پیس کے رکھ دیں گے وہ. اور ہم یہی بھیڑا سا منہ لے کے جائیں گے حوض کوثر کے اوپر کہ یہ حرکتیں کی ہم نے, امت کے اندر تفرقے ڈالے, یہ تماشے کیے. سدھو صاحب میں نہیں کر رہا آپ کی کال پہ کہ یار آپ جا کے لگا لو میرے خلاف براڈ جو آپ نے کرنا کرو وہاں جا کے, کیونکہ نہ آپ بات سنتے ہو نہ آپ کو پتہ ہے موضوع کا. آپ بس اپنا تھوڑا سا دیکھتے ہیں, آپ غصہ نکالنے آ جاتے ہیں کہ چلو بھائی ذاتیات پہ بات شروع کرتے ہیں, تو یہ کر دے, سامنے آ جا, ویڈیو پہ آ جا. یہاں پر موضوع صرف اتنا سارا تھا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ
اس وقت اکٹھی ہو جائے, یہ جو آپس کی جو مسلک کی پرابلم ہے اس کو دور کر کے مسلمان امت مسلمہ کے لیے اکٹھی ہو جائے. یہ بات ہو رہی تھی یہاں پر, ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح اسرائیل گیم پلان کر کے ایک ایران پہ وار کا ایک نام لیبل لگا ہوا ہے, ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اصل میں وہ لبنان کے اندر اس نے کس حد تک پینیٹریٹ کر کے کتنا لینڈ ریکور کر لیا, اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے جو منصوبہ ہے اس کو لے کر چل رہا ہے. اس وجہ سے اس نے دنیا کی ساری نظریں لگی ہیں ایران پر, کیونکہ ایران کے اس روٹ کی وجہ سے معیشت دنیا کے جو باقی ممالک ہیں ان پہ اثر پڑ رہا ہے. دنیا اس وقت دیکھ ہی نہیں رہی کہ لبنان کے اندر کیا ہو چکا ہے, کہ لبنان کے اندر کتنے لوگ یہ تو ایران میں تو کچھ تباہی نہیں ہوئی, کچھ اتنے لوگ نہیں, اللہ کا شکر ہے, شہید ہوئے جتنے لبنان میں ہو چکے ہیں. اور حزب اللہ کا نام لے کر انہوں نے وہاں پر کیا بربریت کی ہے. بات اس طرف ہو رہی ہے, یہ آ گیا بندہ کہ سیریا میں اتنے سنیوں کو مارا گیا. لعنت ہے یار, جب ہم مسلمان مر رہا ہے کہیں پہ, چاہے وہ شیعہ ہو پائے سن پہ, آپ شیعہ کو مسلمان ہی سمجھتے نا, آپ کا تو پرابلم یہ ہے, آپ شیعہ کو مسلمان ہی سمجھتے, آپ بریلوی کو نہیں سمجھیں گے, آپ اہل حدیث کو نہیں سمجھیں گے, آپ سنی ہوں گے تو آپ دیوبندی کو نہیں سمجھیں گے, دیوبندی ہوگا تو وہ بریلوی کو نہیں سمجھے گا, آپ اسی میں لگے رہنا ساری زندگی. بوشکن بھائی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی چلیں وہ ٹاپک سے بھٹکانے آئے تھے, ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں. ابھی لبنان کی تازہ ترین صورتحال یہ سنیں آپ, یہ بھائی ہمارے کہہ رہے تھے گوگل کریں, لیں جی یہ گوگل کے اوپر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے تو یہ سنتے چلے جائیں. سنس mid March 2026 Israel Defense Forces Israel Occupation Forces ان کو تو میں کہتا ہوں have pushed deep into the southern Lebanon. The state goal is to establish a buffer zone up to the یہ لٹانی لیور ہے یا لتانی لیور ہے کیا اس کو کہتے ہیں, رفلی 30 کلومیٹر نارتھ آف دا بارڈر. ہیوی اربن کمبیٹ از کرنٹلی سینٹرڈ ان ٹاؤنز لائک الخیام اینڈ نبتیا. 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, سروں پہ بستر اٹھا کے گھوم رہے ہیں, ریفیوج نہیں مل رہا کہیں پہ, کھانے کی پرابلم ہے, گراؤنڈ انویژن اسرائیل نے وہاں پہ کر دی ہوئی ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت پیدا ہو چکا ہے. 20% of Lebanon's population are now displaced. اور اس کا سنیں کہ اب تعلق کیا ہے, کہ جو بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ جوئش پروفیسیز کے اکارڈنگ زکریا 11 one of the most cited prophecies right now is open your doors O Lebanon that fire may devour your cedars. اس کی انٹرپریٹیشن وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی گریٹر اسرائیل کے بننے سے پہلے اور ہمارے مسیحا کے آنے سے پہلے لبنان کے اندر جو ہے وہ مارا ماری ہوگی, لاکھوں لوگ جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر, اور ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا, ان پہ کوئی ترس نہیں کھائے گا. اب یہ دیکھیے, یہ کہہ رہے تھے جی کس طرح اس کا تعلق ہے مذہبی چیز, ان کی مذہبی چیزوں سے تو تعلق ہے. اب آپ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. مسلمان ہمارا فرقہ واریت میں ڈوب کے اتنا نائیو ہو چکا ہے کہ اس کو سمجھ نہ آئے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. وہ اپنی ان پروفیسیز کو پورا کرنے کے لیے لبنان کو جان بوجھ کے تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ ڈسپلیس ہوں, ورڈ بائی ورڈ ہماری وہ پروفیسی پوری ہو, لوگ ملین سے زیادہ لوگ سروں پہ بسترے اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہوں گے, کوئی ان پہ ترس نہیں کھا رہا ہوگا. ایران کے ایریے کے اندر جو ہے وہ جنگ لگی ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور بھی پروفیسی ہے, میں پچھلے 1 مہینے سے بتاتا چلا رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ نارتھ کی طرف سے کسی بندے کی لیڈرشپ کے انڈر کافی سارے کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کر دیں گے, اسرائیل تباہی کے دہانے پہ ہوگا, اور اس وقت ہمارا مسیحا نکل آئے گا. اور یہ بائی دا وے ہماری احادیث میں بھی ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی نکلیں گے جو یہ فارسی یہ پرشین شالز پہنے ہوئے ہوں گے, وہ اس کی بیعت کریں گے, وہ لے کے چلیں گے اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ورڈ بائی ورڈ. اب امریکہ پیٹ رہا ہے کہ جنگ رکنی چاہیے, اسرائیل نہیں رکنے دے رہا, کیونکہ جنگ رکتی ہے تو ان کی وہ پروفیسی رکتی ہے. جنگ تو یہاں ضروری ہے, جنگ کے حالات ہوں گے, دنیا کو غصہ دلائیں گے, دنیا کی قومیں مل کے اسرائیل پہ حملہ کریں گی, اسرائیلی پست ہو رہے ہوں گے, تو تبھی ہمارا مسیحا نکلے گا. ایگزیکٹلی وہ اپنے پلان کے اکارڈنگ جو ہے وہ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک اور چیز, یاجوج اور ماجوج, ہم ان کو 2 الگ الگ وہ کرتے ہیں بائی دا وے, مطلب ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے, لیکن یاجوج اور ماجوج 2 الگ قومیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں گوگ آف میگوگ, میگوگ کے علاقے کی قوم گوگ, اس کے ساتھ ہماری ایک لڑائی ہوگی. اور بائی دا وے آپ یہ جا کے ان کا پڑھیں, وہ اسی پرشیا کے علاقے میں اس کو سینٹر کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس قوم سے ہماری لڑائی ہوگی. آپ ان کے ربیز کی جا کے تقریریں سنیں, ان کی باتیں سنیں, اور یہ جو اپنی طرف سے انہوں نے جو ابھی گھڑا ہوا ہے ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ ساری جنگ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے چھیڑی. پوریم کی ہالیڈے تھی کہ جس دن وہ کہتے ہیں
کہ جناب پرشیا میں ہمیں خدا نے پناہ دی، ہمیں فتح دی اس کے اوپر، حامان کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اس خوشی میں وہ ایک ہالیڈے مناتے ہیں، اور اسی کے اوپر 3 تاریخ کو لاسٹ منتھ وہ تھی جب انہوں نے ایران پہ حملہ بولا اور آیت اللہ خمینی کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ مذاق ہے؟ اس کے اوپر انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر مٹھائیاں بانٹی۔ ہمیں کوئی مسلمان سویا ہوا ہے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، ارے نہیں بھائی کچھ مت کرو، کسی کا ساتھ مت دو بھائی، تو مت دو یار، تمہارے ساتھ دینے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ تون کے رکھا ہوا ہے ایران نے، تون کے رکھا ہوا ہے، باں ڈالی ان کو، ہاں جی شہید کہہ رہا ہوں میں، جو پٹنا ہے پٹ لو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے باں ڈال کے سو کا نت ڈال کے رکھ دی ہے، اور جو ٹھیکیدار یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداؤں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ، کر ہی کچھ نہیں رہے۔ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں بیٹھ کے، کو اپنے چھوٹے چھوٹے مناظروں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہیں۔ امریکہ سے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے گلف کنٹریز، امریکہ نے پلو جھاڑ دیا، پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں ہمیں بچاؤ، 4 دن سے صفیں ڈال کے اسلام آباد میں لیٹے ہوئے ہیں یہ سارے آ کے عربی، وہاں پہ شہباز شریف جیسے بندے کے پیر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچاؤ بھائی، بچاؤ ہمیں۔ امریکہ تو بھاگ گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ پہلے سوچنا تھا ان کو یہ دینے سے، کبھی کسی مسلمان پہ ٹرسٹ کیا ہوتا؟ وہ تو صحابہ پر فلان تھا، تم یہ 2010 میں، او یار یہ پھر بندہ اسی طرح ڈریگ کر رہا ہے، 2010 میں خمینی نے فتویٰ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی الازہر یونیورسٹی، آپ یا تو سنیے اخیر بھائی میرا ایک سوال ہے۔ ملک صاحب صرف ایک بات پوری کرنے دیں، سوال آپ کا لے۔ اچھا چل کر لے۔ الازہر یونیورسٹی پوری دنیا کے ہاں سنی علماء کی نظر میں کیا مقام ہے؟ یہ کسی سنی علماء سے جا کے پوچھے نا، کوئی آپ کو بتائے، آپ کو پڑھی لکھی بات پتہ چلے۔ خمینی نے جب 2010 میں یہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے ساتھ جو بھی ایسے موضوع جن کے اوپر کنٹروورسی ہے، یہ صحابہ ہیں، اور خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام المومنین نام لے کے اس کے اوپر کسی قسم کا اس موضوع کے اوپر تبرہ کرنا، کو بات کرنا، انہوں نے کہا جی حرام ہے۔ کنٹرول کیا شیعوں نے، ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، ہم بیماری ہے نا ہمارے اندر کہ پہلے کہیں گے فلانے بندے میں یہ غلطی ہے، وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کچھ کرے تو نہیں ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہم خدا لگے ہوئے ہیں، ہم تو غلطی سے رکنا بھی قبول نہیں کریں گے۔ الازہر یونیورسٹی نے کیوں اپریشیٹ کیا اس کو؟ بھائی جا کے سر پھوڑ دو ان کا، ہمارے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو؟ الازہر پہ حملہ بولو، اتنے اچھے اور اتنے پاک باز ہو تو بائیکاٹ کرے پوری دنیا کے سنی کنٹریز الازہر یونیورسٹی کا، اور کوئی اپنے نہ پڑھنے بھیجیں، اور وہاں سے جو فاضل بن کے آ رہے ہیں ان کی عزت مت کریں، ان کو مت بٹھائیں اپنے سٹیجوں پہ، بائیکاٹ ٹھوکو ان کو، کوئی یہ شیعوں کی یونیورسٹی ہے۔ کیوں کیا انہوں نے؟ اور فلسطین کی بات کرتے ہیں، کل تک نعرے مارتے تھے سارے فلسطین فلسطین فلسطین۔ فلسطینیوں نے جب خود کہا کہ کسی نے ہماری مدد نہیں کی ایران کے علاوہ، تو وہاں پہ موت پڑ جاتی ہے، ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے اچھی بات کو۔ اور اس جنگ کے اندر کیا لینا دینا ہے ان عقائد کا؟ وہ لڑ تو وہ اسرائیل سے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں نا، یا وہ صبح صبح ٹی وی پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی بھائی جی چلو بھائی کتاب کھولو جی، ہم یہاں پہ شیعہ سنی کا فساد کرنے لگے ہیں۔ یہ کس دن انہوں نے بیان دیا؟ اس موضوع کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے کدو کیڑے دل ہیں ہمارے، چھوٹی چڑیا جتنے، کہ ہم نہیں کریں گے، تو مت کرو بھائی، تمہارے کرنے سے کون سا ان کا جو میزائل ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا؟ کون سا بھائی جی خیبر شکن میزائل کا پیٹرول ختم ہو جانا ہے جاتے ہوئے؟ اگر تم نہیں کرو گے تو مت کرو، پھر جو ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ کل ٹرمپ نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان سے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میرا پچھواڑا چاٹے گا، دوبر ایس، اس نے کہا I did not think that he'd kiss my ass for protection۔ او بھائی پناہ کے لیے میری ایس چاٹے گا، یہ بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یہ دیکھ لو کہ بھیا جہاں آپ نے سجدے کیے یہ انجام ملا، انہوں نے یہ کچھ کیا ہمارے ساتھ، اور وہ لڑ رہے ہیں، کم از کم اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو مت کرو، پھر جاؤ یار، دماغ ہمارا بھی نہ کھاؤ، سو جاؤ کہیں پہ جا کے گھر۔ جب پالیسی آپ کی یہ ہے کہ نہ اس کو کرنا ہے نہ اس کو کرنا ہے، تو ہمیں بھی اگنور کرو بھائی، ہے نا؟ وہاں بھی یہی پالیسی ہے نا کہ بھائی اگنور، بھائی ہم بیٹھ کے تماشائی ہیں، تو یہاں بھی تماشائی بنو، زیادہ پھڑپڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں دھمکیاں لگا رہے ہو، ذاتیات پہ اتر رہے ہو؟ سامنے آؤ تو دیکھ لیں گے۔ 7 سال جب تمہارے ساتھ میں ختم نبوت پہ کام کرتا رہا ہوں، تو ایک دن بھی تم نے کہا کہ کیمرہ آن کرو، ہمیں تم پہ شک ہو رہا ہے۔ ایک دن غیرت کی بات کر دی ہے، حیا دلا دی ہے کہ فرقہ واریت نہ کرو، تو آج کہہ رہے ہیں کیمرہ آن کرو، گھر کا ایڈریس بتاؤ، باپ کا نام بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ، دیکھ لیں گے تمہیں، کر لیں گے۔ یہ ہم کو تو دیکھ لیتے ہو، اسرائیل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان بغیرتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا کرو گے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب؟ افسوس ہے ان عربوں پہ، اس فتنے، جو فتنہ ان کے سر پہ آیا کھڑا ہے بھائی، قریب آ گیا۔ اور یہ یہ بدو جو ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے، یہ ساری ہم بھول جاتے ہیں، ساری بھول جاتے ہیں۔ صرف اگر کارڈ کھیلنا ہے تو وہ وہاں کھیلنا ہے کہ اگر آگے سامنے والا شیعہ ہے تو جلدی سے مذہبی کارڈ نکال لو، اپنا بندہ کرتوت کر رہا ہے تو جلدی سے وہ نکال لو، جی حکمران زانی بھی ہو تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ تمہارے ڈرامے اسلام میں قابل قبول نہیں ہے بھائی۔
فرقوں میں ہوں گے اور فرقوں والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے. اسلام کی نظر میں یہ تماشا نہیں ہے. پھر ایک ہی رول ہے, اگر مذہبی بنیادوں کے اوپر ایران کا ساتھ نہیں دینا تو سعودیہ, یہ سارے گلف کنٹریز, یو اے نے بھی ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر, لمبے لٹاؤ ان کو, ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرو. محمد بن سلمان پہ صبح شام لانتے ڈالا کرو. جتنی علماء کی اور حدیثوں کی توہین اس بندے نے کی ہے. بھول گئے اس کا بیان جب اس نے کہا تھا کہ او بھائی حدیثوں کو چھوڑو یار, بس ہم صرف قرآن پہ فیصلے کریں گے. یہ باتیں اسی نے کی تھی نا ماضی میں, چند سال ہی گزرے ہیں. اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ منکر حدیث ہے. چڑھ دوڑو نا بھائی اس پہ بھی, اس پہ چاہیے تھا وہ پوری تنظیمیں ایکٹیو ہوتی اور منہ پہ مارتے ایرانی ریال. یہ بند کرتے میرے نانکے جو ہیں, اب میں تو دو طرح میں وابیاں دا, میرے نانکے جو ہے نا سارے ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. میرے پہ چیخ رہے ہیں آج کل بائیکاٹ کرو. ادھر بھی بائیکاٹ ہے, خاندانی طور پہ بھی بائیکاٹ آپ کے بھائی کا چل رہا ہے, کیونکہ نانکے سارے وابی ہیں. اور میں سچ بول بیٹھا ہوں کہ مصیبت پڑی تم لوگوں کو. تم تو توحید کے گانے گاتے تھے, تم کہتے تھے کسی کی تقلید نہیں کرنی, کسی کے پیچھے نہیں چلنا, صرف اللہ رسول کی ماننی ہے. آج کل محمد بن سلمان کے پیچھے سجدہ کیا ہوا ہے شامل علی ظہیر نے ہمارے. کیوں بھائی پوچھیں گے نہیں ہم؟ آپ کہتے ہیں بھائی نکل جاؤ مسجدوں سے, آپ کو کوئی حق نہیں پوچھنے کا, سائڈ ہو جاؤ. وہ علماء ہیں ان کی بھی عزت کرو, وہ ٹرمپ کا ناشتہ کیا ٹرمپ کی بھی عزت کرو, وہ جی محمد بن سلمان صاحب اول الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. وڑ گیا بھائی, اسلام کی دھجیاں اڑ جائیں, ان کے اول الامر کی اطاعت ہو رہی ہے. ایک مدخلی ملا وہاں پہ فتویٰ دے رہا ہے کہ 30 منٹ محمد بن سلمان جو ہے زنا بھی کرے سڑک پہ تو پھر بھی اس کو امت کچھ نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ اول الامر ہے. اب سوچو آپ کے جو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو یزید کو تو اچھا سمجھتے ہی ہوں گے بت شکن صاحب, کیوں اس کے خلاف جانا؟ سوری ملک بلال صاحب جی, کریں آپ بات, بہت لمبا نکل گیا میں جی. اچھا بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے یا حضرت امام مہدی علیہ السلام آ جاتے ہیں, تو یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ یہ حکومتیں ان کا ساتھ دیں گی یا آج کی جو حکومتیں ہیں, یہ سعودی عرب ہو گیا یا پاکستان ہو گیا, یہ ان کا ساتھ دیں گی یا ان کے خلاف جائیں گی؟ بہت پیارا آپ کا 1 کروڑ روپے کا ملک صاحب آپ نے سوال کیا نا, ریئلی اپریشیٹڈ. اور یہ جو بھائی بحران آیا تھا یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس طرح کے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جزاک اللہ, اگر جواب ہے تو دیں مجھے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو ملک صاحب, ہمارے جیو نیوز کے اوپر خبر آئے گی کہ ایک بندہ لمبی سی داڑھی ہے, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی ہے اور توبہ توبہ اللہ کعبے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہاں پہ تو صرف نماز ہونی چاہیے, کعبے کی توہین ہو گئی, بندے اکٹھے کر رہا ہے لڑائی کے لیے, حکمرانوں کی اطاعت ہی نہیں کر رہا بھائی. اللہ توبہ توبہ, بائیکاٹ کرو اس کا, دہشت گرد ہے یہ. میں خدا کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ کچھ لوگ یہ حرکتیں کریں گے. کیوں؟ حدیثوں میں آیا کہ چند لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہ گھوڑے جانتا ہوں, ان کے رنگ جانتا ہوں, جو گھوڑ سواروں کو مہدی بھیجے گا جن کو, میں ان کے نام, ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں. اور جب خبر اڑے گی پیچھے سے کہ دجال نکل آیا, کس لیے؟ وہ لاکھوں کی فوج تو ہوگی نہیں بھائی میرے, تھوڑے ہی لوگ ہوں گے نا. پاکستان کا بھی پوچھ لیں فیضان صاحب میرے سے, پاکستان کی گورنمنٹ بھی ٹرمپ کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. میں نے کو پاکستان کا کلمہ پڑھا. اچھا ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی ہے تو پاکستان کے ڈرے گا بیچارہ. او یار اچھا ایک اور بات ہے کہ اس وقت پتہ نہیں پاکستان ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا, یہ بھی یاد رکھیں آپ. یہ تو اللہ جانتا ہے نا. اچھا ایک چھوٹی بات اور, مجھے یہ بتائیں کہ احادیث کے اندر یہ ہے کہ خراسان سے جب تم, میں جان بوجھ کے نا خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں, ذرا اپنے دماغوں کو نیوٹرلی دوڑنے دیجیے گا. جب تم دیکھو خراسان سے خالی جگہ کلر کے جھنڈے نکلیں تو ان کے ساتھ جا کے مل جاؤ, ہے نا بھائی, سب نے سنی ہوئی ہے. اب ہو سکتا ہے اس پہ فوری ضعیف اور اس کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے, ورنہ ویسے سناتے ہیں سارے, ویسے سناتے ہیں. وہ کس کلر کے جھنڈے ہیں جی, کوئی بتائے گا مجھے؟ سیاہ کلر کے ہیں اور سیاہ پگوں والے, یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی بولا ہوا ہے. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری صرف اتنی سی سوچ ہے, چھوٹو سی سوچ ہے, ایک ایلیا میں جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے, ان کو کوئی روک نہیں سکے گا, یہی بولتے ہیں میرے خیال میں. جی جی بالکل. اچھا اب بلال صاحب, ایک تو وہ نکلیں گے اصفہان کے ایریے سے جو ایران میں پڑ رہا ہے ماشاءاللہ. اب یہ کھینچتا بالکل ایران اور کچھ چھوٹا سا علاقہ پاکستان کا ہے اور افغانستان کا علاقہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اس دور میں اصفہان پورا ایریا تھا. اب آج میں وہ بچ گیا ہے, وہ ہو یا آج کا ہو, جہاں کا بھی ہو, جھنڈے کالے, پگڑیاں کالی, اور وہ نکل رہے ہیں اور وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں. اور وہ آپ کے حکمران اگر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ غزہ بورڈ آف پیس بن رہا ہے تو ہم تو اس میں بیٹھے ہیں, تو قطعاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ اس بورڈ میں جا کے بیٹھیں گے. وہ تو لڑنے کے لیے نکلیں گے, سمجھ آئی؟ امام مہدی تو لڑیں گے اس طاغوت کے خلاف, وہ کسی بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے بیٹھ کے, ان کی طرح ڈپلومیسیاں نہیں کھیل رہے ہوں گے کہ جناب تبادلہ خیال ہوا, دونوں خطوں کے باہمی تعاون پہ تبادلہ خیال, امام مہدی نے فرمایا کہ جناب ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ممکن ہے. یہ تو نہیں ہوگا,
میں تو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات امام مہدی نہیں کہیں گے کہ مذاکرات سے مسئلے حل ہونے، وہ کہیں گے تلوار سے حل ہونے ہیں، جیسے میرے نانا نے کیے تھے. کچھ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ بتائیں کہ جو ہماری چھوٹو سی سوچ ہے، ہم تو جھنڈے کا رنگ اور پگڑی دیکھتے ہی کہہ دیں گے اوے شیعہ، اوے پکڑو پکڑو شیعہ 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 شیعہ. عقیدہ تو پوچھیں گے بعد میں. ہم نے تو پہلے فتویٰ تھوپ دینا کہ اوئے 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 یہ تو کوئی حزب اللہ ٹائپ کوئی جہادی تنظیم ہے، بھائی دور رہو ان سے. یہ کڑوا سوال ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھیں. جو برین واش ہمارا کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو جو پڑھایا گیا ہے آج تک، جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہی ہے نا کہ بھائی لمبی لمبی داڑیاں، تو جہاد کی جو بات کرتے ہیں تو یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں سارے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے. تو بھیا یہ تو گمراہ لوگ ہیں جی. یار یہ فارس کہاں پہ ہے؟ یہ فارس کون سا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر ایمان کی پتہ نہیں قرآن سریا ستارے پر بھی چلا گیا تو ان کے مطلب ایریے کے لوگ، فارس کے لوگ، تو وہ ایمان یا قرآن کو واپس لے آئیں گے. یہ بڑے جو مرزائی بھی بڑے حدیث کوٹ کرتے ہیں یہ والی. بہرحال بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بزدل بنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بس پیچھے بیٹھ کے ہم نے تماشا دیکھنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے. کل کو مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے کوا حلال حرام پہ مناظرے شروع کیے تھے، اللہ نے بندے بدل دیے تھے، اوروں کو لا کے اسلام دے دیا تھا. کل کو اگر یہی کام ہوتا ہے کہ جو جن عقیدوں کے تحت ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہوگا تو پھر ہی ساتھ دیں گے، مجھے بتاؤ کہ 10 سال کے بعد ایرانی جو ہیں وہ کہیں کہ یہی ہمارے عقیدے ہیں. جی السلام علیکم ہیر بھائی، ایک سیکنڈ سے میں یہ بدھ شکن بھائی کو خیر دیں. پہلے بھی میں ایک بندے کو میں نے بلاک ہی کر دیا، میں نے آپ کو بھی کر دینا ہے اگر بات نہیں کرنے دینی. اپنی باری کا انتظار کریں. کل کو یہی کام ہوتا ہے اور ایران کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ عقیدے بھی ٹھیک ہیں یہ سب، لیکن کرنا یہ پڑے گا کہ لڑنا ہے اسرائیل کے اور اس کے خلاف. آج ہی اگر کہہ دیتے ہیں، آج ہی صبح IRGC کا چیف کہتا ہے کہ سارے تمہارے عقیدے بھی میں ماننے کو تیار ہوں. مجھے بتائیں کون کہتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ؟ پھر کیا محمد بن سلمان ساتھ دے گا؟ میں جو بتاتا ہوں کہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ یا سنوار کے عقیدے تو سنیوں کے تھے نا بھائی میرے، وہ تو شیعہ نہیں تھا. وہ جب پکارتا رہا تب نہیں کسی نے فوج بھیجی مدد کے لیے. اللہ کے بندوں، کن پھدو کھاتوں میں مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یار یہ جو عراق کا صدر تھا جس کو پھانسی دی انہوں نے، وہ کیا وہ شیعہ تھا؟ سنی تھا وہ تو. اور یہ جو قذافی نام کا بندہ تھا، قذافی نام کا بندہ، یہ شیعہ تھا؟ وہ بھی سنی تھا. تے برہان صاحب اتھے خون دی ندیاں کنے بھائیاں سن؟ بشارت الاسد نے بھائیاں سن کہ وہ جو خمنائے انہیں بھائیاں سن؟ نہیں تو وہ جب ان کو کہتا رہا کہ آج میری باری ہے کل تمہاری آئے گی، تب کیوں نہیں اس کا کیوں نہیں ساتھ دیا عربوں نے؟ ایک ایک کر کے اگلوں نے مارا. وہ اس کو بھی مارا، لیبیا والے کو بھی، صدام کو بھی مارا، شہید کیا. میں تو صدام کو بھی شہید کہوں گا کیونکہ آخری ٹائم میں اسرائیل اور امریکہ سے لڑ گیا تھا. وہ پہلے اس نے بھی کیے غلط کام کیے ہیں اس نے بھی. اب آئی ہوپ کہ یہ اتنی ہمت رکھیں کہ اس کے اوپر بھی یہ مانیں کہ اس سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں. پہلے وہ امریکہ کا پٹھو رہا اچھا خاصا، لیکن اینڈ میں اللہ نے عقل دے دی اس کو، شاید اس نے ایک رات سارے میزائل ٹھوک دیے اسرائیل کے اوپر. میں تو اس بات پہ کہتا ہوں کہ خاتمہ صحیح کام پہ ہوا ہے نا بھائی، صحیح لڑتے ہوئے. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ دے. یہاں پر نا کل بھی ایک مناظرہ ہوا تو اس میں بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا مرزیوں کی طرف سے. نیچے ایک بندہ ہے جو بار بار لکھا ہے ایران کو جسٹیفائی کروا لو. اور ایران کو کون جسٹیفائی کروا رہا ہے؟ کس بندے نے ایران کو جسٹیفائی کرنے کی بات کی ہے؟ ان کو یہ جان بوجھ کے کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی فرقہ واریت کریں. جب ہم نے سٹارٹ میں کہہ دیا ہے کہ ہم بھائی عقیدے عقودے کو ہم نہیں ان چیزوں کو مانتے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے خلاف صحابہ کے خلاف یہ کام کیے جائیں، ہم نہیں مانتے. لیکن مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، بلا وجہ عقیدے کا مسئلہ بنا رہے ہیں. یہاں مسئلہ ہے اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی بقا کا. اور مجھے بتاؤ، ویسے ایک سوال ہے اگر غیرت ہو تو، قرآن کے نزدیک سب سے بڑا ظلم عظیم پتہ کیا ہے؟ کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا یا بیٹی جنی ہے. یہ ہے سب سے بڑا گندا عقیدہ، سب سے ظالم عقیدہ. اور یہ عقیدہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ خدا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جیزس ہے. یہ عقیدہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر جو گھوم رہے ہیں 2 پادری، ان کا ہے. یہ عقیدہ یہاں ٹک ٹاک پہ 10-15 اور بند ان کے ساتھ جفیاں ڈال کے بیٹھے ہیں. ہمارے بڑے بڑے علامے جفیاں ڈال کے بیٹھے ہیں. خدا جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ عقیدہ مجھے اتنا کبھی اور گندا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اتنا ظلم یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹا بیٹی جن لی ہے. اور اگر عقیدوں کی بات ہی کرنی ہے تو مجھے بتاؤ
تمہارے نزدیک یہ جو گن کے بتا رہے تھے اس نے اتنے بندے مارے، اس نے اتنے. اسرائیل چھوٹا ظالم ہے، بشار الاسد بڑا ظالم ہے. تو بشار الاسد تو گیا بہاڑ میں، بڑا ظالم تھا نا تو چلا گیا، موت کا فرشتہ لے گیا، اس کا کرے گا اللہ صاحب. نیتن یاہو تو زندہ بیٹھا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ماضی کو پیٹتے رہنا ہے، اس پہ بھی نہیں آئیں گے. اور اگر عقیدوں کی بات ہے تو یہ ان شرک لظلم عظیم، یہ سب سے گندا عقیدہ ہے. اس ٹرمپ کو تم نے بیسیں دی ہوئی ہیں جس کا اتنا گندا عقیدہ ہے، جس کا خدا نے کلیئر قرآن میں کہہ دیا کہ یہ عقیدہ مجھے نہیں پسند، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے ساتھ جفیاں ہیں. ہمارا شہباز شریف اس کو کہہ رہا ہے گریٹ پریزیڈنٹ ہے، اور یہاں ان کے پادری گھوم رہے ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں جی عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا، خداوند کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، یہ ساری بکواس وہ کرتے ہیں. تو حیر صاحب مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ پپو صرف ایک جملہ، ایک سیکنڈ. ان پادریوں کو جو کہتے ہیں خدا نے بیٹا پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے. ٹریجڈی دیکھیں، ان پادریوں کے ساتھ مل کے ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن ایرانیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ سن 1980 میں کسی کتاب میں کچھ لکھا پڑا ہے وہ وہاں پڑا ہے. نہ وہ بندہ دنیا میں ہے، نہ وہ پبلکلی کوئی ویڈیو مل رہی ہے، نہ IRGC کا کوئی چیف وہ حرکتیں کر رہا ہے، نہ ان کا کوئی اس وقت صدر وہ کام کر رہا ہے. وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس بیس پہ پورے ایران کو لیبل کر دیں گے، ہم سب کو کافر کہہ دیں گے. اور جو منہ پہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اس عقیدے دیکھیں جی، ختم نبوت کے موضوع پہ ہم کٹے ہیں. ہندو کرسچن مسلم بھائی دور پھٹے منہ نہیں ہے یار. ویسے شرم آنی چاہیے یار، ڈوب کے مر جاؤ. ہاں جی پپو صاحب حوصلہ کر لیا کریں. آپ بولیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یار پہلی بات یہ ہے، بدھ شکن صاحب جو فارس کا پوچھے تھے، بدھ شکن صاحب فارس جدھر بھی ہے لیکن فارس میں پاکستان نہیں آتا. تو یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا نا کہ وہاں سے کالی پگڑی والے اٹھیں گے، پاکستان والے اٹھیں گے اور پاکستان یہ کرے گا، پاکستان وہ کرے گا، تو یہ کہانی ہے صرف. وہ دوسری بات ہے حیر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ چلو جی، میں نے نیچے اتار دیا ہے کیونکہ یہ کوئی ڈرامے کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو سوال کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے بارے میں سوال تھا. تو بات آپ دیکھیں، یہ اسکانی صاحب آئے ہیں، ان سے بات کر لیں. آپ کر لیں. اسکانی صاحب بھی تقریباً جو ہے نا وہ ان کی طرح ہی ہو جاتے ہوتے ہیں اینڈ میں. تو میں تو اپنے آپ کو نہیں، صرف میں صرف اتنا پوچھنا ہے کہ یہ اسکانی صاحب بھی سنا ہے ایران میں رہتے ہیں، تو یہ بھی اگر ان کی سپورٹ کی جائے گی تو یعنی کہ ایران کی سپورٹ کی جائے گی، اور اگر کہا جائے گا کہ اگر وہاں پہ وار چل رہی ہے تو مسلمانوں کو اس پہ جو ہے وہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، تو اسکانی صاحب بھی کہیں گے کہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ ایران کے حق میں چل جائے گی بات. ایران میں رافضی رہتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. کوئی میزائل گرے تو اسکانی صاحب کے سر پہ بھی گر جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کو کس نے کہا تھا کافر کنٹری میں رہیں جا کے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. ان کی موت جسٹیفائی، یہ کیجویلٹی ہوگی بھائی. کیجویلٹی سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک. یہ رائے گا نہیں جائے گی ان کی قربانی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اس اسکانی صاحب کو کسی بم کے ساتھ باندھ کے اسرائیل پہ ٹھوک دیں تو ایک سنی کی قربانی بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ اسکانی صاحب کو کافر ملک سے جان بھی چھوٹ جائے گی ان کی. دیکھیں بھلائی ہی بھلائی ہر کام میں، تو سب بہترین ہو جائے گا. پپو صاحب وہ آپ کو میں روک رہا تھا نا، موڈریٹر نے اتارا ہے بھائی، وہ بھی پھر اپنی مرضی کے مالک ہیں. آپ نا ٹاپک کچھ ہوتا ہے، اپنا ایجنڈا لے کے بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یوں ہو گیا، ایسے کر دیا، فلان کر دیا. نہیں، انہوں نے پتہ کرنا تھا، انہوں نے آخر میں آ کہنا تھا کہ پاکستان دے بابے فلانے ڈنگڑے جڑے وہ انہوں نے بارے کی کیا بابوں کا قصور ہے. یہ پاکستان تک پہنچ گئے، لگے نا اتنے جانا سی. پپو صاحب کا جو مرشد ہے انجینئر محمد علی مرزا، وہ اس کی مجھے یاد آ گئی. وہ کہا کرتا تھا آئرن ڈوم حافظہ اللہ، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. یہ بے وقوف ہیں. او بھائی، وہ ایران کے 3 ڈبے کے میزائلوں نے آپ کے آئرن ڈوم حافظہ اللہ کو واڑ کے رکھ دیا ہے. السلام علیکم، رکو ذرا صبر. میں بھی میم کے سٹائل میں کہوں، بڑی پسند ہے انجینئر صاحب کو میمیں. انجینئر صاحب کہتے تھے فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور کنٹری میں جا کے پناہ لے لیں، اور آئرن ڈوم کہہ رہا ہوں، آئرن ڈوم حافظہ اللہ ہے. بھائی آپ کا آئرن ڈوم جو ہے ایرانیوں نے واڑ کے رکھ دیا ہے اندر تنی تک، اور وہ پھٹا پڑا ہے اس وقت. اس کی ٹانگیں اوپر کو ہیں، پچھواڑا ٹرمپ کی طرف ہے، اور وہ چیخ رہا ہے. اب کوئی بچا نہیں رہا اس آئرن ڈوم کو. تو اس اپنے مرشد آئرن ڈوم کا جنازہ پپو صاحب پڑھ کے ہیں پہلے، اور جا کے اپنے پیر صاحب کا دماغ تھوڑا اچھا. آج کل انجینئر صاحب ایران کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایرانی بڑی بہادر قوم ہے ایرانی. یہی ڈیمانڈ انجینئر صاحب پہ ہم نے زیتون پہ پروگرام کیا تھا. ہم نے کہا تھا انجینئر صاحب آپ بڑے عہدے پہ ہیں، 2 ملین اللہ نے بندہ دیا آپ کو سننے کے لیے. لوگوں کو بہادری کا میسج دیں کہ ہم 313 بھی ہوں تو ہزاروں کے اوپر بھاری ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا بھائی تم اگر ایمان والے ہوگے تمہاری مدد کے لیے میں فرشتے بھیجوں گا. 3000 نہیں 5000 نشان لگے ہوئے فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے، اور تم 100 پہ بھاری رہو گے، نہیں تو 10 پہ تو 2 پہ بھاری رہو گے ہیں.
اس چیز کو چھوڑ کے تو انجینئر صاحب آپ ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، فلان ہے، آئرن ڈوم حفظہ اللہ ہے، چھوٹی سوچ پستی کا درس دیا کرتے تھے. واڑ دیا. ایک کنٹری نے آئرن ڈوم کو واڑ کے رکھ دیا جس کی بیک پہ امریکہ کھڑا تھا، جس کی بیک پہ پورا عالم کفر اور طاغوت کا نظام تھا. ابلیس بذات خود نیتن یاہو کے روپ میں کھڑا تھا. حلال زیادہ بچہ ہے یہ نیتن یاہو، اس کا بالکل شیطان کا، بالکل حلالی اولاد ہے اس کی، حرامی بھی نہیں. باقاعدہ نکاح سے یہ پیدا ہوا ہے شیطان کے. سمجھ آئی؟ اس کو مات دے دی ایرانیوں نے بغیر کوئی سپر پاور ہوتے ہوئے، بغیر ایٹمی پاور ہوتے ہوئے. اس وقت دھجیاں اڑی پڑی ہیں تل اویو کی، بنکروں کے اندر کتوں بلوں چوہوں کی طرح چھپ کے بیٹھے ہیں، اور جن کی ڈیول نیشنلٹیاں تھی وہ بھاگ گئے ہیں سارے. ایران کو، اس کو، اسرائیل کو خالی چھوڑ کے وہ بزدل کے بچے بھاگ گئے ہیں، لگی پڑی ہے ان کی. تو اب انجینئر صاحب نے دیکھا دائیں بائیں کہ پوری قوم تو جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. کشمیریوں نے اپنی بچوں کی سائیکلیں تک نکال کے تو عطیہ کر دی ایران کے لیے. عورتوں نے اپنے زیور نکال کے رکھ دیے کہ بھائی یہ پیسہ لو ہمارا، بناؤ بم، ٹھوکو اسرائیل پہ. جب یہ سارا کچھ دیکھا نا تو انجینئر صاحب نے کہا بھائی موقع پہ چوکا مارو. اگر اب میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں لڑنا چاہیے نا تو لانتے بہت پڑنی ہے اور بہت ساری فالوئنگ چلی جائے گی. تو انجینئر صاحب نہا دھو کے آئے تو کہا دیکھیں جی ساحل ادیم بھائی، ویسے اس کو حافظہ اللہ نہیں کہتا، باقی سب کو حافظہ اللہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے ساحل ادیم بھائی. ساحل ادیم بھائی ٹھیک کہتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی جی. دیکھیں جی ایرانی قوم اور طرح کی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پاکستانی ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں تو وہ یوں کر دیں گے تو وہ ووں کر دیں گے. اور یہ ہونے کے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اے نبی جب ہم آپ کو فتح دے دیں گے نا، جب فتح مل جائے گی تو یہ مومنوں کے نزدیک آنے کی کوشش کریں گے اور آ کے اپنی صفائیاں پیش کریں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے. جب کافروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے. اللہ نے کہا یہ اللہ سے مذاق کرنے کی کوشش، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اللہ پریکٹیکلی ان کو مذاق بنا رہا ہے دنیا میں. وہ آپ کا مرشد وہ مذاق بنا ہے کہ جب تھا نا حوصلہ دینے کا وقت تھا مسلمانوں کو، ہمت، اس 2 ملین بندے کو انجینئر حوصلہ دلاتا. کیا پتا اس کے اندر وکیل تھے، سننے والے ججز تھے، یہ خود ہی بتاتا ہے نا کہ بڑی میری فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں، بیوروکریٹ سنتے ہیں، کتنوں کا ذہن بدلتا. یہ کو بہادری کا درس دیتا، تب تو بزدلی کا درس دیا. بس جی جو آپ کی حکومت کہتی ہے مانو، چپ کرو، اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، بس یہی دین ہے، ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. جب اللہ نے فتح دی، جب اللہ تعالیٰ نے ایران کے میزائلوں کے ذریعے آئرن ڈوم کا جنازہ نکلوا دیا تو بھیگی بلی نہا دھو کے اب کھمبا نوچنے کے لیے انجینئر صاحب آگے کہ جناب 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 ایرانی بڑی بہادر قوم ہے ایرانی. اور سر پھر بھی غلط بات آپ کر رہے ہیں. ایرانی بہادر قوم کو چھوڑیں، اسلام ہے. ایرانیوں کے پاس لینے کے لیے اگر اللہ کا نام نہ ہوتا، اگر وہ یہ نہ کہتے، اگر خامنہئی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ بھائی ایران جاتا ہے پورا چلا جائے لیکن اسلام رہے گا، تو مجھے بتائیں نا کیا ضرورت تھی کسی کو چیخنے کی. اور پبلک ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہوتی، ان کی پبلک. اور باقی، اور دیکھیں ایک حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنے کلپ رہے ہیں نا اس وقت، یہ اسی لیے کلپ رہے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے کہتے تھے فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، اب پریکٹیکلی ہو گئی ہے. شیعوں کا لیڈر مرا ہے، سنی لڑکوں نے گولیاں کھائی ہیں اپنے سینے پہ احتجاج میں. اب ان مولویوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہی یہ بات کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، ابے فرقہ واریت تو سچ میں ختم ہو گئی ہے. یہ تو اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ، وہ جو ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ اب سنیوں کا احترام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو چھوڑو یار، کچھ عقیدے سائیڈ پہ رکھو یار، ضروری نہیں ہے کہ ان کا علل اعلان ڈنڈورا پیٹنا ہے. تو یہ تو کمپرومائز ہو جائے گا، یہ تو نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے. بھائی کل کو شیعہ آ جائیں گے ہماری مسجدوں میں نمازیں پڑھنے، یہ تو چندے کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو بڑی پرابلم ہے. تو لہٰذا اب فرقہ واریت کارڈ کھیلو، جلدی جلدی شروع کرو. اچھا قوم پھر بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. ہشام الہی ظہیر اپنے وابی اس کے خلاف ہو گئے ہیں، ٹویٹر کے کمنٹ اس بندے نے بلاک کیے ہوئے ہیں، سمجھ لگی ہے. اور یہ جو دیوبندی فرقہ کا بھائی یہاں پہ آ کے کلپ رہا تھا، وہ اس کو میں پوچھتا ہوں، تو بھائی زیادہ سیانا ہے مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تقی عثمانی اس وقت انڈیا اور پاکستان کے دیوبندیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس نے کہا ایران کا ساتھ دینا چاہیے. مفتی منیب الرحمان وہ سنیوں کا لیڈر ہے اس وقت، بھائی اس نے کہا ساتھ دینا چاہیے. تم کس کھیت کی مولی ہو فرقہ واریت کرتے ہو بے؟ تم کو اب میں تمہارا ہی کارڈ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں. پھر سنیوں کا مفتی اعظم وہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو بے؟ تم کو سنی تمہاری قدر کیوں کریں؟ اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم تقی عثمانی کہتا ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے ایران کے ساتھ، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور انڈیا کے تبلیغی جماعت والوں کا لیڈر بھی کہتا ہے کہ بھائی کھڑے ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی، ان کا ایک مولوی میں اس کی سن رہا تھا. تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اب وابیوں کا شامل ہی ظہیر بچا، اس نے الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھول لی تو اس کے اپنے لڑکے خلاف ہو گئے. اس کو ان کی ایک تنظیم تھی مرکزی جمعیت اہل حدیث یا عالمی، مجھے اتنی ڈیٹیل کیونکہ میں ان میں پیدا ہی ہوا ہوں، صرف میں ان کے کیونکہ اللہ نے عقل دے دی کہ بھائی فرقہ واریت سے دور رہو، تو میں جاتا آتا نہیں تھا ان کی چیزوں میں. بہرحال
انہوں نے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس کے خلاف بات کی کہ یہ جو کام کیا ہے نا ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ، یہ غلط کی ہے اس نے حرکت. اس نے ٹویٹر کے اوپر میرے پاس اسکرین شاٹ پڑے ہیں، میں دکھا دوں گا. ہشام الہی ظہیر نے ان کو پتا کیا کہتا ہے، مرکزی جمعیت اہل خبیث، ایسا کوئی لفظ اس نے بولا، اور کہتا ہے کچھ لوگ حرام خور ہیں، کھاتے ہمارا ہیں اور جناب بولتے کسی اور کے لیے ہیں. جب اس نے یہ کیا نا تو سارے اس کو پڑھ کے کمنٹس کہے کہ ابے تیری اتنی جرت، تو 2 ٹکے کا آدمی جا کے وہاں پہ ناک ڈبو رہا ہے امت مسلمہ کی اور اب دھمکیاں لگا رہا ہے ہمیں. تو اس نے کمنٹ ہی بند کر دیے. ٹویٹر کے اوپر جا کے شامل آئی ظہیر کی آئی ڈی چیک کریں، سارے بندے اس نے جو ہے نا بلاک کیے. ساحل ادیم کو بلاک کر، اس کو کر، اس کو کر، اور اپنی کنڈی لگا کے بیٹھ گیا اور اپنی ٹویٹیں عربی میں کرنا شروع کر دی کہ میں ان آقاؤں کو خوش کروں. اور تو پاکستان میں پیدا ہوا ہے، چندے تو ہم سے کھاتا ہے، ٹویٹیں تو عربی میں کر رہا ہے. بھائی کیا تیرا دماغ ہل گیا؟ ہم سے بات کرنا بھائی، جن سے پیسہ کھایا آج تک ان سے بات کرو، ہمیں ہماری بات کا جواب دو. جب امیر المومنین سے سوال ہو سکتا ہے تو شامل علی ظہیر صاحب تم کو کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم کو تمہارے لوگوں نے اوپر بٹھایا اپنا نمائندہ تو تم نے ناک کٹوا دی. اب اپنے لوگوں کو بھی گالیاں گولیاں دے کے بلاک کر دیا اس نے، کمنٹ بند کر. یہ حالات ہیں ان کے. اور باقی میں نے مفتی اعظموں کے نام آپ کو بتا دیے ہیں، بڑے بڑے علماء نے، فرقوں کے جو بڑے بڑے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ جو نیچے ٹٹو ٹہرے چیخ رہے ہیں، میں تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا. یہ تو جسٹ فور دا سیک آف آرگومنٹ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں یہاں پہ. یہ جو اتنی زبان چلا رہے ہو، یہ جا کے اپنے بڑوں کے ساتھ چلاؤ. اور یہ بندہ مکر گیا. میں جی ہمبلی ہوں، پتہ کیوں مکر ہے؟ اسی لیے نا کہ یہ کہتا دیوبندی ہے، تو میں اس کو کہتا تقی عثمانی کی کیوں نہیں مان رہا تو پھر جواب دینا پڑنا تھا. تو لہذا پلو جھاڑ کے ہم نے کہا جی ہم تو ہمبلی ہیں. اب امام احمد بن حنبل نہ ہمارے سامنے ہوں، نہ ہمیں ان کا فتویٰ پتہ چلے، نہ ہم ان سے پوچھیں، نہ جواب دینا پڑے. تو یہ ہے، یہ درباری ملا. بالکل ٹھیک آپ نے مرشد بھائی، بالکل ٹھیک لفظ. اب جو درباری ملا وہاں پہ جا کے شباز شریف کی بیعت کر کے آئے تھے، ان سے بندہ پوچھے کہ تم لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ جن بزرگوں کی ائمہ کی کہانیاں تم نے ہمیں بچپن میں سنائی کہ انہوں نے شہادتیں قبول کی، وہ تو گورنمنٹ سے پیسے لینے گئے نہیں. تم کس لیے لینے جا رہے ہو؟ پھر تم اپنے مسلک سے غداری کر رہے ہو. جن بابوں کے لیے تم نے ساری زندگی یہاں پہ ڈنڈورا پیٹا کہ ہم ان کے دفاع میں کام کر رہے ہیں، تم نے انہی سے غداری کر دی. انہوں نے تو کوئی نہیں سی کہا، انہوں نے تو نہیں جا کے یہ کام کیے تھے کہ پیسے کھائیں حکومتوں سے. ہم بتاؤ نا مجھے. تمام مسالک اپنے جن بڑوں کو مانتے ہیں، بڑے بڑوں کو، پرانے والے بڑے، ساری یہ آج کل کے نہیں جو ادھر گھوم رہے، بڑے بڑے پیچھے تک جاتے ہیں، کسی امام تک جاتے ہیں. بتاؤ مجھے تمہارے کس امام نے حکومت سے پیسے کھا کے فتوے دیے ہیں؟ تو تم بے شرموں کے چکر میں کھا رہے ہو پیسے ہیں. یہ ہے وہ بونا پن، یہ ہے وہ چھوٹی سوچ، انفیریئر سائیکالوجی، ذہنی غلامی، پستی جس کے ہم مارے ہوئے ہیں. اور کوئی ان غلاموں کو کہتا ہے کہ یار سر اٹھاؤ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس پہ بھی انجینئر صاحب کہتے ہیں اوے یہ اقبال نے ہمیں جوش میں لکھ دی ہیں یہ باتیں، اس کو سمجھ نہیں آئی. اور جس اقبال کی باتوں سے ایک طرف تم کہتے ہو کہ پاکستان کے ہماری موومنٹ جو ہے اس کو جوش ملا اور اس کے پیچھے روح رواں وہ ہے، وہ قائد اعظم کو منا کے واپس لے کے آیا، آج اسی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ابے اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. اس کو اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے. تو اس پہ انجینئر صاحب اور نہیں جی یہ اقبال صاحب کو سمجھ نہیں آئی، اقبال صاحب کو سمجھ نہیں آئی جی، وہ جی بس جذباتی بات کر گئے ہیں. وطن تو دیکھیں نا جی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے کیوں نہیں وطن بنا دیا اپنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے نا، ہاشمی تھے، تو ایک کنٹری بناتے، اس کا نام رکھتے جزیرۃ الہاشمیہ اور کہتے کہ بھائی آؤ ہاشمی خاندان کی عزت کی خاطر سارے. اوے نہیں ہو بھائی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا تھا، ان کو پتا تھا اللہ کا سچا دین، ان کو پتا تھا. انہوں نے کوئی کنٹریز نہیں بنا کے ہمیں لکیریں کھینچ کی دی. انہوں نے کہا پوری دنیا کے مسلمان تم سب آپس میں بھائی ہو، کوئی کالا کسی گورا کالے پہ، کوئی اجمی کسی عربی پہ، کسی کو کوئی چکر ہی نہیں ہے ایسا. سب بھائی ہو اور ایک جسم کی طرح ہو، ایک جگہ کانٹا لگے گا تمہارے پورے جسم میں درد ہونی چاہیے. جب رسول اللہ نے نیشن سٹیٹس نہیں بنائیں تو آج آپ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اس کو ایک مجبوری سمجھو کہ بھائی ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اور ہمارا گول ہے کہ ایک دن خلافت اللہ منہاج النبوہ لے کے آنی ہے. وہ پاکستان یا انڈیا کے نام پہ تو بنے گی نہیں، وہ امارات اسلامی افغانستان تو ہوگی نہیں، وہ اسلامی جمہوریہ ایران تو ہوگا نہیں، وہ تو اسلامی جو ہے وہ ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ. فیضان صاحب آپ اوپر آ کے خود بول لیں، باقی سو نہیں رہے ہیں، انہوں نے بولنا ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتے نا جی.
آپ کے پوائنٹ ہے ذہن میں تو میرے بھائی آپ خود آ جائیں. تو خلافت ایک ہونی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا پاسپورٹ فری ہم نے گھومنا ہے. یہ دور آنا ہے انشاءاللہ. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور ابلیس کے وعدے جھوٹے ہیں. یہ میرا ایمان ہے. اور وہ دن آئے گا کہ ایک مسلمان شان سے سر اٹھا کے بغیر پاسپورٹ بغیر کسی چیز کے فخر سے کلمے کی بنیاد پہ جائے گا, فری آف کاسٹ حج کر کے آئے گا, عمرہ کر کے آئے گا. کسی کے باپ کی بدماشی نہیں ہوگی کہ وہ پکڑ پکڑ کے اس کو پوچھتا پھرے کہ تیرا کنٹری یہ ہے, تو نے فلانے لیڈر کے خلاف بات کی تھی, تجھے عمرہ کرنے کا حق نہیں ہے. عمرہ کرتے ہوئے لڑکوں کو ڈیپورٹ کرتے ہو تم. بدماشیاں تمہاری دیکھی نہیں ہے میں نے. لڑکا عمرہ کرنے گیا, بیچارے نے ویڈیو بنائی تھی 2 مہینے پہلے کہ عربی لوگ جو ہیں وہ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں. پرانی ویڈیو کی بیس پہ عمرہ کرتے ہوئے احرام میں پکڑ کے اس کو ڈیپورٹ ان ظالموں نے کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے نکالتا ہے لوگوں کو, اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. تم خدا کا خوف, میں نے قرآن کی آیت لگائی تھی اس دن چینل پہ کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی حفاظت کرنا برابر سمجھ لیا ہے اس بندے کے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتا ہے؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہے, بالکل برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن کی آیت ہے, پڑھ لیں جا کے. بدماشیاں نیشن سٹیٹس کے نام کے اوپر خدا بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اب اس کے لیے جناب ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑو مرو, جان دے دو, یہ کر دو وہ کر دو. کسی کے منہ سے کبھی سنو یار کہ قرآن کی خاطر جان دے دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خاطر جان دے دو. اس پہ کہیں گے ارے بھیا ایکسٹریمزم, بچوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے, ارے مر جائیں گے. ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے مرنا ہو تو تالیاں پیٹتے ہیں سارے, او زندہ باد زندہ باد, یو اے ای کو بچانے کے لیے جان دے دے. ٹویٹس کر رہے ہیں ریالوں پہ پلنے والے علماء کہ اب ہم جو ہے قطر کی حفاظت کے لیے جان دینے کا وقت آ گیا. ابے کیوں جان دینی ہے قطر کی حفاظت کے لیے؟ کیا ہے قطر میں بھائی؟ کوئی تابوت سکینہ دبایا ہوا ہے وہاں پہ؟ امریکہ کی بیسوں پہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو ہم کیوں اپنی جان دیں؟ ہمارے اندر تو کوئی ایسا کیڑا پھدک نہیں رہا بھائی, ہم کیوں اپنی جان دے دیں؟ ہاں تم اٹھو آج, تم اعلان کرو کہ فلسطین کے حق میں ہم بھی انہی جو ہے نا امریکہ کی بیسوں کے اوپر بم ٹھوک رہے ہیں, تو ساری امت تمہارے ساتھ ہو جائے گی, ساری امت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ کے بندو, جو کہہ رہے ہو کہ ایران کارڈ کھیل رہا ہے, اسلامی کارڈ کھیل رہا ہے اور سارے ہمارے لڑکے لے گیا اور یہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں سارے, اور درد ہو رہا ہے چند فرقہ پرستوں کو کہ جناب یہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور ایران ڈرامہ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ ڈرامہ تم بھی کر دو. اللہ کا نام لے کے آج عشاء کی نماز پڑھو اور کعبے میں کھڑے ہو کے تم بھی ڈرامے کا اعلان کر دو, تو تمہارے ساتھ ہو جائے گی پبلک. دیکھو مزہ ہے نا. اگر وہ ڈرامہ ہی کر رہا ہے تو تم ڈرامہ بھی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو ڈرامہ بھی نہیں کرتے. او آئی سی بنا کے رکھی ہے, اکٹھے ہوں گے, رائل ڈنر کریں گے, ناشتہ کریں گے. ہم مذمت کرتے ہیں, ہم بھرپور ایکشن لیں گے. جی شیخ النحیان بن فہیان آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوا ہے جی, بڑا افسوس, 2 لاکھ بچے ہمارے مر گئے ہیں. ہم بھرپور احتجاج کریں گے, جمعہ والے دن 2 منٹ خاموشی اختیار کریں گے. بالکل جی, گڈ جی. ایٹمی پاور شہباز شریف صاحب آپ کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, ہم کھڑے ہیں, ہم دل و جان سے کھڑے ہیں, اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. تالیاں تالیاں تالیاں. لو جی ختم ہوا, یہ سارا کچھ ختم ہوا اور تالیاں پیٹیں اور میڈیا کوریج ہوئی. اس کے بعد ناشتہ کیا, ڈنر کیا, کھایا پیا, اپنے اپنے گھروں کو, ختم. تیل ہمارے پاس, ایٹمی قوت ہمارے پاس, افواج دنیا کی بیسٹ ہمارے پاس. قوم کسی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ قوم کھڑی ہو جائے کہ ہم لڑیں گے. امریکن پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں سٹیزنز کہ ہم نہیں لڑیں گے جنگ. مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ لوگ کلپ رہے ہیں یہاں پہ کہ سر آپ جہاد کا اعلان کریں, ہم سارے تمہارے بچے قربان, ہم تیار ہیں نکلنے کے لیے. ہمارے حکمران آگے لگیں, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ہماری مسلم افواج سارے اکٹھے بن کے مسلم نیٹو بنائیں, اسرائیل پہ حملہ کریں, میرے بچے لے جاؤ. میرے 2 بچے ہیں, میری جان ہے, میں اعلان کرتا ہوں بھائی لے جاؤ پکڑ کے ہمیں. جو اب ہمیں اور تو کچھ آتا نہیں ہے, ہم سے جوتیاں صاف کروا لینا ان مجاہدوں کی, ہم کھانا پکا دیں گے آپ کے لیے بھائی جان, جو کہو گے کپڑے دھو دیں گے آپ کے, جو کام کہو گے کر دیں گے. کر لو نا, کر لو پبلک کو تم بھی ساتھ. رول تو بڑا سمپل ہے, آپ بھی کر لو. کر کیوں نہیں رہے ہو؟ کیونکہ پھر دلوں میں کوئی نہ کوئی تو ٹینشن ہے, کسی نہ کسی کا تو ڈر ہے, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. جس مسئلے جس ڈر کی وجہ سے سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بزدل تسلیاں دیے جا رہے ہیں. اور سوال بڑا اچھا تھا ملک صاحب کا کہ کل کوئی امام مہدی آ گئے تو پھر بھی یہی تسلیاں دو گے. پھر آسان حال ان کے پاس پتہ کیا ہوگا, یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں جی, کوئی امام مہدی آنا ہی نہیں ہے. وہ غامدی کر ہی رہا ہے نا, غامدی یہی کام تو کر رہا ہے. ارے یار یہ سب انہوں نے خود ہی بنایا ہے, کوئی حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا, کوئی امام مہدی نہیں آنا. یہ ایسے ہی بزدل اپنی جان چھڑانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے.
کل کو بھی یہ بزدل بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے کہ دیکھو یار یہ محمد بن سلمان نے تو کہہ دیا تھا نا کہ قرآن پہ ہم فیصلے کریں گے جی، چھوڑو حدیثیں پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ جی، ہم اس پہ نہیں، اس پہ کنفیوژن ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے دانشور پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی حدیثوں پہ کنفیوژن ہے، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ چھوڑ ہی دو، حدیثیں ہی چھوڑ دو. مسئلہ حدیثوں سے نہیں ہے، ٹینشن ہے کہ حدیثیں پڑھیں گے تو کام کرنا پڑے گا، حدیثیں پڑھیں گے تو پھر جانا پڑے گا کل کو امام مہدی کے ساتھ، آپ کو تیاری کرنی پڑے گی بھائی. آپ کو آج سے شروع کرنا پڑے گا کہ آپ کو ذرا کوئی اپنی بھی جان شان بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کوئی پتہ شتہ ہو، ہمیں کوئی ٹیکنالوجی کا آتا پتہ ہو، ہمیں بھی پتہ ہو میزائل کیسے بنانے ہیں، ان اسٹڈیز کے اندر ان کو بھیجو، راکٹ سائنس پڑھو، سیکھو، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے نا. تو جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہے کہ بھائی صاحب چھڈو یار، یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے عقیدہ گھڑ لیا ہے، تو کوئی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ نے کہاں آنا ہے، نہ کوئی امام مہدی آنا ہے. اور دوسرا ایک بہانہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار امام مہدی آئیں گے تو کرو گے کیا، تو آگے سے کہتے ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ رات کو نا اللہ سب کے دلوں میں ڈال دے گا. وہ امام مہدی کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا دل اللہ بدل دے گا، ان کو وہ فہم، وہ سارا کچھ عطا کر دے گا جو لیڈرشپ کے لیے ضروری ہوگا ایک ہی رات میں. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اللہ پوری امت کا دل بدل دے گا. صبح اٹھیں گے اور یہ اپنے موبائلوں پہ نا ایک فوٹو آ جائے گی ان کے، اور یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے یار یہ بندہ ڈھونڈو، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، یہی امام مہدی ہے. ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہوا. سگا چچا جو ہے ان کا وہ نہیں پہچان سکا کہ اللہ کے نبی ہیں، مکر گیا نا، منکر ہو گیا نا. نہیں، اس کی عقل جو ہے نا، وہ اس کا جو فطور تھا وہ اس پہ حاوی ہو گیا، اس کا نفس جو ہے اس پہ حاوی ہو گیا، اور دل کی آواز کو نہیں سن پایا. وہ نظر بھی آتا تھا ان کو کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی انسان کا نہیں ہے، پھر بھی اتنے اندھے ہو گئے کہ نہیں ایمان لے کے آئے. تو امام مہدی تو رسول بھی نہیں ہے، تو تم کیسے سوچتے ہو کہ ان کے بارے میں تم سو گے اور تمہیں صبح اٹھ کے پتہ چل جائے گا؟ وہ پتہ تبھی چلے گا کہ جب تم کو پتہ ہوگا کہ جہاد ایک باقاعدہ رکن ہے بھائی اسلام کا، اور ظلم کے خلاف آپ نے لڑنا ہے جیسے بھی ہو. زبان سے لڑو، ہاتھ سے لڑو، منہ سے لڑو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو بھائی، سو مت. نیوٹرل نہیں ہوتا کوئی بھی. اسلام اور کفر کی جنگ کے اندر نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا. اس نے قرآن نے اس کا نام منافق رکھا ہے، باقاعدہ کیٹیگری ہے ان کی. ان کو اللہ نے منافق قرار دیا ہے جو کہ بیٹھ کے عورتوں کے پلوؤں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جن کو اپنی بیویوں کی ٹینشن ہے، بچوں کی ٹینشن ہے، اور وہ کہتے ہیں جی بھیا ہم کو آپ کر لو جی، موسیٰ اور موسیٰ کا خدا جنگ لڑ لے، ہم تو جب جیت جائیں گے تو جوائن کر لیں گے. یہ کیا نا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کہ موسیٰ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم سے نہیں لڑا جاتا، آپ لڑ لیں. یہ کام ہے. آئیں جی، آ جائیں جی کال پہ، جن کو بھی نیچے وہ ہو رہا ہے مسلم سے. جناب السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. آپ کی آ رہی ہے، جی آپ کی بھی آنی چاہیے نا. بھائی آپ کے پیچھے شور ہے پیارے بھائی. اچھا میں تھوڑی دیر بعد بات کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ویسے سوال اگر یہی ہے جو آپ نے نیچے لکھا ہے کہ کہاں ہے کفر اور اسلام کی جنگ، یونائٹڈ نیشنز کے اندر سامنے کھڑے ہو کے نقشہ لہرا کے نتنیاہو بتاتا ہے کہ یہ رہا ہمارا گریٹر اسرائیل، یہاں تک بنانا ہے. اگر یہ بھی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ویٹ کرتے ہیں، شاید وہ میدان محشر میں لگے گی تب جاگ لیں. مدینہ کے باہر تک آنے کی پلاننگز اگلے کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں تک گریٹر اسرائیل بنانا ہے. لاکھوں بچے ہمارے شہید کر دیے، ہماری بہنوں عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں IDF کے غنڈے بدماش. رمضان کے مہینے میں جو ہے نا وہ وہاں پہ الٹے ٹانگ کے مار رہے ہیں ان کو، اور سیدھا وہ اگلے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ اسلام ریڈیکل ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم اس کو مٹانا ہے، کرنا ہے. کب سے وہ صدر بش سے بیان سنتے ہو ہلری کلنٹن تک آگے تک سارے کھل کے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں پھر بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ دنیا میں ہے یہی ہے کہ ایک اسلام کا نظام ہے، ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل والی بات، یہ کوئی آپ سے تو نہیں ہے نا کوئی مہینے 2 سے یا 6 مہینے سال سے، یہ تو پرانی چلی آ رہی ہے. ایران اسرائیل کا مسئلہ تو اب شروع ہوا ہے. اگر یہ کفر اسلام کا تو پھر تو سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا اس میں. ایران کو بھی شروع سے اس پہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ملکوں کی جنگ ہے؟ آپ ایک سیکنڈ میوٹ کریں نا، شور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے وہ سستے والے ڈرون سے لے کر اور اینڈ تک یار مسافر بھائی میوٹ کر لیں یار، کسی کو بات کر لینے دیں میرے بھائی، جب بولنا ہو تو کھول لیجئے گا. میں بول ہی نہیں، میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ان کی طرف سے میری طرف سے شور ہے. آ رہے میری طرف سے شور. سر میوٹ کر لیں، اگر نہیں بھی ہے تو مجھے بات تو پوری کرنے دینا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ارے سر میں بولا ہی نہیں، آپ ایسے ہی میں ختم کرتا ہوں پھر آتا ہوں آپ کی طرف.
अभी तो मैं बोला ही नहीं, मैं बोलने से पहले ही आपको तंग कर क्या आखिर भाई ये मर्दाइया तुम हो क्या आगे बात इसमें कर रहे तो देखो नहीं। वो मरदई है तो लानत भेजो नीचे जा। अच्छा क्या बात हम कर रहे थे? हाँ, तैयारी का आप कह रहे थे। भाई ये तैयारी ही होती है कि जो मिसाइल हैं वो एक रात में तो बनाई नहीं है ना, कभी तैयारी कर रहे थे ना, वो तैयारी कर रहे थे और यूरेनियम को इनरिच अगर कर रहे थे और ड्रोन्स बना रहे थे और ये सारा कुछ कर रहे थे, तो इसीलिए आज लड़ रहे हैं। तो तैयारी तो वो कर ही रहे थे, लेकिन हाँ इसको मैं ये ज़रूर कहूँगा जो हक की बात है कि ये तैयारी मैं नहीं समझता कि ये उस कैटेगरी की तैयारी है कि जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। वो बड़ी और लेवल की बात है। वो तब अचीव होगी कि जब हमारा असला जो है ना वो दुश्मन के असले से तगड़ा हो, क्योंकि अल्लाह ताला उधर ही फरमाते हैं कि दुश्मन के दिलों में, काफिरों के दिलों में तुम्हारा खौफ बैठा रहना चाहिए। इस लेवल का असला मुसलमानों के पास हो कि वो डरें, वो सोचे तुम्हारे ऊपर 10 दफा सोचे तुम्हारे पे हमला करने के लिए। तो ये बेचारों के पास जो है जितना है उससे वो कर रहे हैं। लेकिन काश इकट्ठे होते सारे, ये OIC बनाई थी, इतना टाइम था हम मुसलमानों के पास, मिल के जो है एक दूसरे को ये सारा किया जाता। एक ही मुसलमान था, कुछ 4-5 और कंट्री भी जो हैं वो एटमी पावर होते, तो ये 15 दफ़ा ये खबीस के बच्चे सोचते हमारे किसी भी एक बरादर मुस्लिम मुल्क को हाथ लगाने से पहले। और ये सिर्फ ईरान पे नहीं मैं चीख रहा हूँ, माजी में अगर मेरी कहीं पे रिकॉर्डिंग्स किसी को मिल जाए आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, कई दफ़ा मैंने जिक्र किया लीबिया का, अपना उसका इराक का, ये लेबनान का, जहाँ जहाँ पे इन्होंने ये हरामजदगियाँ की हैं, जहाँ जहाँ पे भी कोई मुस्लिम कंट्री स्ट्रॉन्ग हो रहा था, अमेरिका ने ये सारी बेगैरतियाँ वहाँ पे की हैं, करवाई हैं, एलिमिनेट करवाए हैं लीडर्स, और वो उनको 400 साल पीछे धकेला है उन कंट्रीज़ को। हर जगह पे यही मसला हुआ है कि इकट्ठे होने की बजाय ना सारे अपना अपना सोचने